اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ناظرین اکرام و سامعین محترم، آپ کی خدمت میں کربلا کے اور عاشورے کے پروگرامز کے اندر کربلا سے معرفت الہیہ کے ساتھ حاضر ہوں۔ عرض کر رہا تھا کہ جتنے بھی افراد کربلا کے اندر شریک ہوئے، چاہے وہ مخدرات تھیں، چاہے وہ شخصیات مرد تھے، وہ تمام کے تمام ایسے تھے کہ جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت جو ہے جن کے توسط سے ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے اگر کوئی کرنا چاہے تو، اس لیے کہ وہ انسانیت الہیہ کے نمائندے تھے اور وہ ہر قدم پر انسانیت الہیہ کو دنیا کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ اس وقت میں جب کہ عجیب صورتحال جو امت مسلمہ کی تھی کربلا کے وقت، وہ اگر اسے دیکھا جائے، اس کا تجزیہ کیا جائے، تو اس میں بڑی آسانی سے ایک انسان سمجھ سکتا ہے کہ یزید جیسے بدکار اور فاسق سے یہ توقع ہو سکتی ہے کہ وہ اہل بیت نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو خون میں غلطاں کرے، ان کا خون بہائے، ان کو قتل کرے، پیاسا، چاہے وہ نوجوان بچے ہوں، معصوم بچے ہوں، بزرگ ہوں، بوڑھے ہوں۔ اس سے توقع ہو سکتی ہے کہ وہ کعبے کے اندر منجنیق سے پتھر برسائے، اس سے توقع ہو سکتی ہے کہ وہ مکے اور مدینے کے مسلمانوں کو تہ تیغ کرائے اپنے زمانے کے اندر اور قتل کرائے۔ لیکن یہ عجیب بات یہ ہے کہ یزید جیسے فاسق کو مسلمان امہ اپنے خلیفہ کے طور پر یا حکمران کے طور پر کس طریقے سے قبول کر رہی ہے۔ مسلم امہ کا اس طریقے سے قبول کر لینا، یزید کو اپنا حکمران اور خاموشی سے بیٹھ رہنا، یہ انتہائی افسوسناک بات ہے۔ اور اس کے سامنے جب سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کربلا کی طرف مکے کے راستے سے روانہ ہوئے کہ مکے میں پہنچے، اور مکے کے بعد جو ہے وہ واپس پھر مدینے کے باہر سے ہوتے ہوئے کربلا کی طرف گئے، تو اس سفر کے اندر مدینے اور مکے کے مسلمانوں کے اندر یہ غیرت نہیں ابھری کہ رسول اکرم کا نواسہ اور بطول و علی کا لخت جگر مدینے کے اندر، جن کی عظمت بار بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں سے منوا رہے تھے اور ان کو دکھا رہے تھے، وہ صرف اپنے عیال کے ساتھ مدینے سے روانہ ہوتا ہے اور کوئی دوسرا شخص روانہ نہیں ہوتا۔ وہ ایک مختصر سی جماعت اولیاء اللہ کی جو ہے وہ لے کر نکلتے ہیں کربلا کی طرف، اور کربلا جو ہے وہاں پہنچنے کے تک راستے میں بہت سے سفر آئے۔ سفر میں
لوگوں نے کہا مکے سے کہ آپ یہ جو مشہور راستہ ہے یہ اختیار نہ کریں، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، میں اسی راستے پر جاؤں گا کہ لا افارقہ، اس راستے سے میں جدا نہیں ہوگا۔ بہت سے لوگ آئے، ڈیپوٹیشن بھیجے گئے کہ مکے سے جب عراق کی طرف جا رہے ہیں تو اس راستے کو چھوڑ دیں کہ جو عام اور مشہور راستہ ہے، اس لیے کہ یزید کے جاسوس پھر رہے ہیں اور آپ کو راستے میں قتل نہ کر دیا جائے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ لا افارقہ حتی یقضی اللہ ما هو احب الیہ، اللہ کے فیصلے سے ہٹ کر میں کوئی کام نہیں کرنا چاہتا۔ سید الشہداء نے اس کا جواب دیا، اور میں اسی راستے پر جاؤں گا کہ جو مشہور راستہ ہے، جب تک کہ میں دیکھوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنا فیصلہ فرمائے کہ جو ان کو محبوب فیصلہ کرنا ہے۔ اور اس پورے کربلا کے واقعے کے بعد جو ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام نے اس کو باقی رکھنے کے لیے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے بکا کے لیے، غم حسین میں رونے کے لیے جو سب سے زیادہ فائدہ جو ثواب ہے انسان کو، وہ کہ ایک کربلا جو ہے یہ زندہ رہے گی، اور جب تک کربلا زندہ رہے گی، کربلا کا مقصد بھی جو ہے وہ زندہ رہے گا۔ تو سب سے پہلا ہدف ہمارا یہ ہے کہ ہم ماتم و عزاداری کے ذریعے سے، میں نے کل عرض کیا تھا کہ ماتم و عزاداری کوئی ہمارے رسم اور رواج نہیں ہے، بلکہ ہماری عبادت ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا فیت ہے اور ہمارا ایمان ہے۔ اس عزاداری کو قائم رکھنا یہ سب سے بڑا ہدف ہے سید الشہداء کی، اور ان کے ساتھ دوسرے جتنے بھی اولیاء اللہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف دعوت دینے کے لیے نکلے اور اپنی زندگیاں قربان کی، ان سب نے جو راستہ بتایا ہے، اس راستے کو زندہ رکھنے کے لیے کربلا کو زندہ رکھنا ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ گریہ اور ماتم، ظاہر ہے کہ اس گریے کے اندر بھی مختلف انسان کے اپنے جذبات، انسان کے اپنے ایموشنز، انسان کی اپنی جو دل کے اندر جتنی محبت اور عشق ہوتا ہے، اس عشق کے ساتھ وہ لگاؤ اور گریہ ہوتا ہے۔ اور یہ بھی معصومین نے فرمایا ہے کہ بدبخت ہے وہ شخص کہ جس کو غم حسین میں جس کی آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے۔ غم حسین میں آنسو بہانا، غم حسین میں ماتم کرنا، عزاداری سید الشہداء کو قائم رکھنا، یہ ہمارا سب سے پہلا ہدف ہے کہ جو ہر حسینی کو، چاہے وہ شیعہ ہو چاہے وہ سنی ہو، اس کو باقی رکھنے کے لیے، کربلا کے لیے عزاداری سید الشہداء کا قائم کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اس کے ایمان میں یہ بات ہونی چاہیے۔ ہاں البتہ یہ ماتم اور اس کے اندر بعض چیزیں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ زنجیر زنی جو ہے یہ بھی ماتم کے اندر ہے اور یہ زنجیر زنی کرنی چاہیے۔ یقیناً وہ زنجیر زنی کہ جس زنجیر زنی کے اندر اعضائے رئیسہ کو، جسم کے جو اعضائے رئیسہ کہلاتے ہیں، ان کو نقصان پہنچنے کا خطرہ نہ ہو، اس زنجیر زنی سے کوئی بھی نہیں روکتا ہے۔ وہ عشق و محبت کی بات ہے، غم اور دکھ اور الم کی بات ہے کہ جتنا انسان کے جذبات کے اندر وفور غم، جتنا زیادہ سے زیادہ غم ہوگا اتنا زیادہ وہ ماتم کرے گا۔ البتہ اس ماتم اور عزاداری کے ساتھ جب تک جو حسینیت کا مقصد ہے، ہدف ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت کرانا، لا الہ الا اللہ کو زندہ کرنا، کہ جو یزید نے اپنے تخت پر بیٹھ کر اعلان کیا تھا کہ کوئی وحی نہیں آئی تھی، بلکہ بنی ہاشم نے لوگوں کے ساتھ کھیل کھیلا ہے، اس کے جواب کے لیے لا الہ الا اللہ کو
اپنے دلوں کے اندر اور اپنی زندگی کے اندر بٹھا دینا اور قائم کر دینا، اس کے ساتھ وہ جو پہلا ہدف ہے، اور پھر دوسرا ہدف جو امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے لیے بیان فرمایا کہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی جو ہے وہ زندہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو ان اہداف کے ساتھ، جب ان اہداف اور مقاصد کے ساتھ سید الشہداء کا غم منایا جائے گا، چاہے وہ ماتم کرے ہاتھ کے ساتھ، چاہے وہ ماتم کرے زنجیر کے ساتھ، مقصد اگر سید الشہداء کی کربلا کے اندر مصیبت پر اور ان کے ساتھیوں کے غم اور دکھ پر جو ہے وہ غم کرنا اور کربلا کو زندہ کرنا ہے، تو یقیناً اس میں ثواب ہی ثواب ہے، وہ ثواب کہ جو عزاداری کا ثواب ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے۔ البتہ میں جس مقصد اور ہدف کی طرف اپنے ذہن کو لے جانا چاہ رہا ہوں ناظرین اکرام، وہ یہ کہ ہم سیکھیں کہ یہ لوگ، کہ جو لوگ اس طریقے سے موت کو سینے سے لگا رہے ہیں، موت کیا ہے؟ موت کی تعبیریں مختلف ہوئی ہیں، یعنی موت سے ڈرنا اور موت سے خوف کھانا، موت آ جائے گی، انسان ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے اس کے جو ہے وہ زندگی جو ہے وہ زندگی میں جو کچھ وہ کر رہا ہے، یہاں نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے، وہ نہیں اٹھا سکے گا۔ لیکن سید الشہداء امام حسین علیہ السلام ایسے ظالموں کے ساتھ زندہ رہنا وہ پسند نہیں فرماتے، اور اس لیے جب نکلتے ہیں اور راستے میں عراق کے ایک شخص ملتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اے ابن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ آپ کے خلاف جنگ پر اکٹھے ہو چکے ہیں، اور وہ اکٹھے ہو کر آپ کو قتل کرنے کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو جواب دیا کہ حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہی میرے لیے کافی ہے، اگر جتنے بھی اجتماع ہو جائیں، جتنے بھی اکٹھے ہو جائیں، ہزاروں لاکھوں افراد جو اکٹھے ہو رہے ہیں، ان کے لیے اس لیے حسین اللہ کی طرف جا رہے تھے۔ اور یہی بات ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی عزاداری میں اگر کسی کے آنسو بہیں نماز کے دوران بھی، تو ان آنسوؤں کا بھی ثواب ہے، اس لیے کہ حسینیت ہی الہیت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف لے جانے والی ہے۔ اگر کوئی عاشورے کے دن سر سجدے میں رکھے ہوئے اس کو یاد آ جائے کہ سید الشہداء مظلوم کربلا کا سر سجدے میں کاٹا گیا تھا، اور اس کے آنسو نکل آئیں، تو ان آنسوؤں کا ثواب اور اجر ہے اتنا ہی جتنا کہ ہر وقت جب بھی انسان جو ہے وہ آنسو بہاتا ہے، جبکہ نماز کے اندر دنیاوی امور پر آنسو بہانے سے روکا گیا ہے کہ نماز درست نہیں ہے۔ اگر آپ دنیاوی امور پر روئیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خوف سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت کے ڈر سے، اور امام حسین علیہ السلام کے غم سے، اس لیے کہ اگر حسین اس نماز کے اندر شریک ہو جاتے ہیں تو اس نماز کا درجہ اور بلند ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اگر حسین رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پر سوار ہو کر ان کی نماز میں شریک ہو سکتے ہیں، تو میری اور آپ کی نماز کے اندر شریک ہو کر بھی ہماری نمازوں کو معراج بنا سکتے ہیں اور نمازوں کو معراج تک پہنچا سکتے ہیں۔ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام جب یہ سفر کر رہے ہیں تو بتاتے ہیں کہ میں اللہ کے لیے سفر کر رہا ہوں، اس لیے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جہاد وہ ہوتا ہے
کہ جو جہاد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو ہے لا الہ الا اللہ کو اس دنیا کے اندر قائم رکھنے کے لیے اور باقی رکھنے کے لیے ہو، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکومت کو قائم کرنے کے لیے ہو، وہ جہاد ہے، اور موت سے خوف نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ ہی کافی ہے۔ اور جب حسبی اللہ ہو اور نعم الوکیل کہا تو آپ کا اشارہ تھا اس آیت کی طرف کہ جو سورہ آل عمران کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور آیت نمبر 173 ہے کہ الذین بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم، اور جب ان کو لوگ کہتے ہیں، لوگوں نے کہا کہ لوگ تمہارے خلاف جمع ہو چکے ہیں اور ان سے ڈرو اور خوف کھاؤ، تو اس خوف ان لوگوں کو جو اللہ والے ہیں، ان لوگوں کے دلوں کے اندر خوف پیدا نہیں ہوتا، بلکہ قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ فزادہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور اس ایمان کے بڑھنے کے بعد وہ قالو، اور یہ کہتے ہیں جتنی بھی لوگ جمع ہو جائیں ہمیں پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، ونعم الوکیل، اور کتنا ہی بہترین وکیل ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس پر بھروسہ کیا جاتا ہے اور بھروسہ کیا جا سکتا ہے یقیناً کہ وہی کفایت کرتا ہے، وہی کافی ہے۔ اس طریقے سے امام حسین علیہ السلام موت کی طرف، اور ان کے ساتھی ہر ایک شخص، میں نے عرض کیا کہ ان کے ساتھ جو جانے والے ہر ایک ولی اللہ ہے، ہر ایک اولیاء اللہ کا درجہ رکھتا ہے، اور موت کو اسی طریقے سے سمجھتے ہیں جس طریقے سے امام حسین علیہ السلام بتا رہے ہیں، اس لیے کہ یہ تربیت ان کو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ملی تھی، یہ تربیت ان کو امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سے ملی تھی، کہ جس امیر المومنین نے یہ بے خطر ہو کر، بے خوف ہو کر یہ ارشاد فرمایا کہ علی کو پرواہ نہیں ہے کہ موت علی پر آ کر گرے یا علی موت پر جا کر گریں، اور موت کی تعبیر، موت کے معنی، موت کا مفہوم، موت کی وضاحت اور تفسیر جو میرے اور آپ کے مولا امام حسین علیہ السلام کے بابا علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ موت اور حیات کی تعبیر اس سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتی ہے، جبکہ آپ ارشاد فرماتے ہیں الموت فی حیاتکم مقہورین والحیات فی موتکم مقہورین، موت کیا ہے؟ ان تمہاری اس زندگی میں ہے کہ جو زندگی تم مغلوب ہو کر گزارتے ہو، وہ زندگی جو تم پس کر گزارتے ہو، وہ زندگی تو جو تم ظالم کے ظلم کے اندر خاموش رہ کر گزارتے ہو، ظالم کے ظلم کے سامنے مقہور ہو کر گزارتے ہو، وہ زندگی تمہاری موت ہے۔ اصل میں موت وہ مرنا، روح اور انسان کے جسم کا آپس میں جدا ہونا نہیں ہے، بلکہ اگر تم ظلم کی چکی میں پس رہے ہو، اگر کوئی ظالم تمہارے اوپر ظلم کر رہا ہے اور اس وقت خاموشی سے تم ظلم برداشت کر رہے ہو، اور تمام مسلمان پر، مسلم امت پر اور انسانیت پر ظلم کیا جا رہا ہے، اور تم اس ظلم کے خلاف خاموشی سے برداشت کر رہے ہو اور زندگی گزار رہے ہو، تو اصل میں وہ تمہاری زندگی نہیں ہے، وہ موت ہے۔ والحیات فی موتکم مقہورین، اور جب مغلوب ہو، تم مظلوم ہو، تو اس ظلم کے اندر موت کو گلے لگا لینا، یہ تمہاری زندگی ہے۔ موت کو اگر مغلوب ہو کر تم اپنے گلے لگا لو گے تو یہ تمہاری زندگی کہلائے گی۔ اس راستے پر امام حسین علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھی چل رہے تھے، وہ اولیاء اللہ چل رہے تھے، جن میں سے ایک کا ذکر کروں تو نہ معلوم ہماری زندگیوں کے اندر وہ اولیاء اللہ کا تصور کیسے آئے گا، اور ہماری زندگیوں کے اندر ہم ان اولیاء اللہ کی زندگی کیسے پیدا کر سکیں گے کہ جنہوں نے ہمیں معرفت الہیہ کا وہ درس دیا ہے کہ جس کے مطابق جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے، جب پوچھتے ہیں کہ ہم کن کے ساتھ بیٹھیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا ان لوگوں کے ساتھ بیٹھو
کہ جو لوگوں کے ساتھ بیٹھنے میں تمہیں خدا یاد آ جائے، جن لوگوں کو دیکھ کر تمہیں اللہ کی معرفت ہو جائے، تمہیں اللہ کے ساتھ عشق ہوتا چلا جائے، جن لوگوں کی جلسے مجلس میں تمہیں عشق ہو جائے۔ اور یہی چیز ہے کہ مجلس حسین کے اندر، غم حسین کے اندر اگر عشق الہی بڑھتا چلا جاتا ہے، ایمان کے اندر دل منور، ایمان کے ساتھ دل منور ہوتے چلے جاتے ہیں، تو یقیناً وہ غم حسین مقصد حسین کے ساتھ ادا کیا جا رہا ہے۔ عبداللہ ابن عفیف، یہ کربلا صرف عاشورے کے روز نہیں ہوئی، معاف کیجیے گا، عاشورے کے روز صرف کربلا نہیں ہوئی، عاشورے کے روز کربلا شروع ہوئی ہے۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں ناظرین کرام کہ کربلا کے عاشورے کے بعد جو قافلہ چلا اور پھر واپس آیا تو کربلا ختم ہو چکی تھی؟ نہیں، کربلا جاری ہے اور کربلا جاری رہے گی۔ اسی لیے کہا گیا ہے کل یوم عاشورہ اور کل ارض کربلا، یعنی ہر روز عاشورہ ہو رہا ہے، کربلا مسلسل جاری ہے اور یہ جاری رہے گی۔ امام حسین علیہ السلام نے اور ان کے ساتھیوں نے، اولیاء اللہ علیہم السلام نے کربلا کے اندر ایک معرکہ جو ہے وہ شروع کر دیا ہے، اور وہ معرکہ دنیا کے اندر رہے گا جب تک کہ صاحب الزمان، قائم زمان، امام زمان اجل اللہ فرجہ تعالی اس دنیا کے اندر نہیں آتے اور ظالم کو نیست و نابود نہیں کرتے اور مظلوم کی حکومت کو اس دنیا کے اندر قائم نہیں فرماتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طاقت سے۔ جب یہ چیز نہیں ہوتی، وہ کربلا 61 ہجری کی محرم کے عاشورے سے شروع ہوئی ہے اور وہ کربلا آج تک جاری ہے۔ اب تھوڑی دیر میں ہم وقفے کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمیں اس کربلا کو جاری رکھنے کی اور اس کو ساری رکھنے کی ہمیں ہمت عطا فرمائے۔ یہ عزاداری کا قائم رکھنا یہ استمرار کربلا ہے، یہ اس کربلا کو جاری و ساری رکھنا ہے، اور یہ پہلا جو موقع ہے، یعنی پہلا جو موقف ہے ہمارا، پہلا جو ہدف ہے ہمارا، عزاداری سید الشہداء کو قائم رکھ کر اس کربلا کو جاری و ساری رکھنا۔ اور اس کے بعد ان اولیاء اللہ سے کہ جو کربلا کے اندر اپنی جانیں دے چکے اور امام حسین کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے لیے لا الہ الا اللہ کے ساتھ اس دنیا کے اندر لا الہ الا اللہ کو ثابت اور مسلم کرانے کے لیے جو اس طریقے سے اپنی زندگیاں دے گئے، ان لوگوں کی راستے پر چلتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ عشق کرنا، ان لوگوں کے ساتھ عشق کرتے ہوئے، یہی ہماری زندگی ہے، یہی ہماری حیات ہے۔ اور وقفے کے بعد انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور میں عرض کروں گا کہ کون وہ لوگ اولیاء اللہ ہیں کہ جن سے ہمیں درس حاصل کرنا چاہیے۔